اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جھوٹ اور صرف سفید جھوٹ۔ میری قوم پچھلی پونی صدی سے جھوٹ اور سفید جھوٹ کے درمیان الجھی ہوئی ہے۔ میری قوم کی فطرت جھوٹ اور سفید جھوٹ پر استوار کرنے کا سارا کریڈٹ میری قوم کے ہونہار، طاقتور اور بہادر حلقوں کو جاتا ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو میری قوم کا صدیوں سے آسیب کی طرح پیچھا کر رہی ہے۔ میری قوم کی سوچ، فہم اور تدبیر ساقط کر دی گئی۔ تحقیق اور جستجو تو ویسے ہی مذہبی جادوگروں نے اپنی بانسریوں سے سن کر دی۔ قوم کا شعور تو ویسے ہی بے شعور ملاؤں نے تحقیر اور توہین کی نظر کر دیا۔ کبھی قوم کی تعلیمی اور تدریسی صلاحیت کو جنت اور حور کا لالچ دیکھ کر روک دیا گیا، اور کبھی اسی صلاحیت کو دنیا سے بے رغب لالچ کے بہتان کی نظر کر دیا گیا۔ قوم کے مجموعی فہم نے آج تک اس جھوٹ کا پیچھا کیا اور نہ ہی کبھی سوچا۔ قومیں جب جھوٹ اور صرف سفید جھوٹ کے راستے پر چل پڑتی ہیں تو ناممکن سا ہو جاتا ہے ان کو سیدھا راستہ مل سکے۔ قائد اعظم کی وفات کے جھوٹ سے شروع ہوا یہ سفر کبھی راستے میں لیاقت علی خان کا لاشا، کبھی ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکتے دیکھتا ہے، اور کبھی وہ ناروا سلوک جو مادر ملت فاطمہ جناح سے ہوا، اور کبھی بے نظیر بھٹو کی شہادت اور موجودہ دور میں عمران خان کا موت کے منہ سے بچ جانا۔ شاید یہ سارے کام میرے اور میری قوم کے خیر خواہوں نے ہماری بہتری کے لیے کیے ہوں، مگر اس پر میرا شعور قائل نہیں ہوتا۔ میرا سیاسی شعور تو شاید بنو امیہ کے دور میں ہی ساقط کر دیا گیا، اور اسی بے شعوری کی وجہ سے آج بھی مسلمانوں کو سیاسی منزل نہ مل سکی۔ اسی سیاسی بے شعوری کی وجہ سے مصر، شام، لبنان، اردن، عراق، ایران اور دیگر افریقی اور ایشیائی مسلم ممالک کو تباہ کر دیا گیا۔ رہی بات میرے مذہبی اور دینی شعور کی، تو وہ تو صدیوں سے بانٹ دیا گیا، کبھی شیعہ، کبھی سنی، کبھی وہابی اور کبھی دیوبندی کی لکیروں سے۔ اسی لیے آج تک میری قوم کے ہاتھ پر کوئی مشترکہ سیاسی اور مذہبی لکیر نہیں۔ تعلیمی اور تدریسی شعور بھی ملک کے اندر تفریق در تفریق تعلیمی نظام کی نظر ہو گیا، اور رہی صحیح کسر میرے معلموں نے نہ چھوڑی۔ تعلیم اور تدریس کو تحقیق اور جستجو سے ایسا لا تعلق کیا کہ ان کا تعلق تلاش کرنا ناممکن ہو گیا۔ تعلیم صرف نوکری تک محدود کر دی گئی۔ معاشرتی تفرقے نے قوم کو ذات پات، امیر غریب، محکوم اور حاکم میں تقسیم کر دیا۔ محکوم کے مقدر کے سارے سکھ حاکم کی جولی میں ڈال کر لکیر کو بند بنا دیا گیا۔ محکوم نسل در نسل محکومی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ مذہب اور سیاست نے مزید تہہ در تہہ تقسیم کا ایسا جال بنا کہ قوم ہجوم اور افراد میں بٹ گئی۔ تحقیق، تدبیر اور تخلیق کی سوچ تو شروع دن سے محکومی کی وجہ سے لا تعلق ہو گئی تھی، مگر ادیب، مفکر اور اہل دانش بھی جھوٹ اور سفید جھوٹ کے اسیر پائے گئے۔ جب علم بے شعور، قلم بزدل اور سوچ تابع ہو جھوٹ اور صرف سفید جھوٹ کے، تو قوموں کو ہجوم اور افراد میں تحلیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب قومیں سچ بولنا فرض سمجھیں مگر دوسروں کے منہ سے، اور قائل ہوں جھوٹ اور صرف سفید جھوٹ سننے کے، سچ سننے کا حوصلہ نہ رکھتی ہوں، تو ہجوم اور افراد ہو جانا ان کا مقدر ہوتا ہے۔